سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ پیچھے چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ازواج کے لیے وصیت کریں، متاعاً الی الحول، 1 سال کے سامان کا، غیر اخراج، بغیر ان کو گھر سے نکالے، فإن خرجنا، ہاں اگر وہ خود سے نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی تنگی نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، معروف دستور طریقے کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ پاک غالب بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہو ان کے لیے بھی متاع ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمے ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں، لکم آیاتہ، تمہارے سامنے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں سے 35ویں حکم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم بیوہ اور مطلقہ دونوں کے لیے متاع کا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی عدت کے مسائل گزر چکے ہیں، مزید کچھ مسائل اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ان کی بیوہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے وصیت کر جائے، 1 سال تک ان کو خرچہ، نفقہ، سکنا بھی دیا جائے، اور ان کو گھر سے نکالا بھی نہ جائے، چونکہ بیوہ ہے، پہلے ہی غم سے نڈھال ہے، خامن اس کا فوت ہو گیا، اب اس کو عدت پوری ہوتے ہی فٹافٹ کہیں چلو جی گھر خالی کرو، یا دوران عدت بھی اس کو تنگ کریں، ستائیں، تو وہ کہاں جائے؟ بعض اوقات بیوہ کے والدین بھی نہیں ہوتے، بھائیوں کے گھروں میں بھی نہیں جا سکتی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ احسان اور نیکی کرو کہ اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جاؤ، 1 سال تک نہ تو اس کو گھر سے نکالنا ہے، بلکہ اس کو نان، نفقہ، خرچہ اسی طرح دیتے رہنا ہے، جب تک اس کا کوئی انتظام نہ ہو جائے یہ یہیں پہ رہے گی، 1 سال کم از کم اسی طرح وہ گزارے۔
اور اگر اس دوران وہ خود سے جانا چاہے، اس کا بندوبست ہو جائے کہیں دوسرے نکاح کا یا کہیں ٹھہرنے کا، تو 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کر کے وہ اپنا فیصلہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اس پہ کوئی قدغن، کوئی پابندی لگانے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت حکم تھا جب ابھی بیوہ کی عدت طے نہیں ہوئی تھی، جو گزشتہ رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ وہ آیات تلاوت کے اعتبار سے تو اگرچہ پہلے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے ان آیات کے بعد ہیں وہ۔ اللہ پاک نے اس میں متعین کر دی کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی نان نفقہ سکنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خامند کے ذمے جو لازم ہے اس کی عدت، یعنی خامند کے ورثاء کے ذمے یا خامند کے مال میں سے، وہ صرف 4 مہینے 10 دن کی ہے، اس سے زائد کی نہیں ہے۔ یہ آیت گویا پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی، لیکن دوسرے بعض حضرات فرماتے منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی آیت اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک تو حتمی اور یقینی اور لازمی ہے کہ اس کو خرچہ بھی دے، اس کو رہائش بھی دے، اس کے ورثاء اس کو ساری آسائش سہولت اسی طرح دے جس طرح خامند دیتا تھا۔ لیکن 4 ماہ 10 دن کے بعد 1 سال تک یہ استحبابی حکم ہے، یعنی اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس کو مزید نان نفقہ سکنا خرچہ دیا جائے۔ دوسرے بعض حضرات فرماتے کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ ورثاء کے وراثت میں حصے بیان نہیں کیے گئے تھے، جب وراثت کے حصے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے، جس میں بیوہ کا حصہ بھی متعین ہے کہ اگر خامند فوت ہو جائے اور اس کی اولاد کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوہ کو 24واں، ایسی صورت میں بیوہ کو 1/4 یعنی 25%، چوتھا حصہ اس کا حق ہوتا ہے وراثت کے اندر۔ اور اگر خامند کی اولاد ہے تو ایسی صورت کے اندر 1/8 یعنی 12.5% یہ بیوہ کا حق ہوتا ہے وراثت کے اندر۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے متعین فرما دیا۔ تو جب وراثت کے حصے اللہ پاک نے بتا دیے تو اب اس کے بعد سال بھر کے خرچے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ پہلے تو وراثت میں حصہ نہیں تھا، تو جب وراثت میں حصہ مل گیا تو اب وہ اپنے حصے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ لہذا وہ حضرات فرماتے کہ یہ جو سال بھر کے خرچے کا حکم ہے یہ وراثت کے احکامات کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال سال کے دوران اللہ پاک فرماتے اگر وہ عدت پوری کر کے گھر سے جانا چاہے تو فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے، اپنے کفر کے اندر، اپنی برابری کے خاندان کے اندر وہ جہاں نکاح کرنا چاہے تم اس پہ کوئی پابندی نہ لگاؤ۔ میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر بھی بیوہ کے نکاح کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اور بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس نے کیوں شادی کر لی۔ یہ ہندوؤں کی رہن سہن اور ان کے میل ملاپ سے یہ باتیں ہمارے اندر آئیں کہ ہندوؤں کے ہاں اگر کسی کا خامند فوت ہو گیا تو بعض تو بیوی کو بھی خامند کے ساتھ ہی جلا دیتے ہیں، اس کی چتا جلائی تو اس کو بھی جلا دو، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر نہیں بھی تو ساری زندگی وہ بیٹھی رہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے، اختیار دیا عورت کو کہ وہ عدت کے گزرنے کے بعد اپنا جو بھی فیصلہ کرنا چاہے اس پہ کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم،
اللہ پاک غالب بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں، اور اللہ کے ہی فیصلے فطرت کے مطابق ہیں۔ انسانیت کو سکون اسی صورت میں ملے گا جب وہ کائنات کو بنانے والے کے حکم کے مطابق چلے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے متعلقہ کے لیے بیان فرمایا۔ متعلقہ کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ متعلقہ دو طرح کی ہے، ایک وہ جس کی رخصتی ہو چکی ہے اور ایک وہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اب جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا کہ اگر اس کا مہر مقرر ہے تو آدھا مہر اس کو ملے گا، اگر مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ نفع، کوئی کپڑا، کوئی جوڑا، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ دے کر پھر اس کو رخصت کیا جائے۔ لیکن اگر متعلقہ ایسی ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہے، مجامعت ہم بستری اس سے ہو چکی ہے، اس کے اگر حق مہر مقرر ہے پھر تو اس کو پورا حق مہر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر حق مہر مقرر نہیں تو پھر اس کو مہر مثلی ملے گا، یعنی اس جیسی عورتوں کا جتنا مہر ہو سکتا ہے وہ مہر اس کو پورا ادا کیا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے یہ جو فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اس حق مہر کے علاوہ ہے کہ جس کو بھی طلاق دو اس کو رخصت کرتے ہوئے کوئی تحفہ تحائف، کوئی اس کو متاع، کوئی سامان، کوئی کپڑوں کا جوڑا، کوئی چیز دے کر اس کو رخصت کرو تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو، دلوں کے اندر دوریاں پیدا نہ ہو، خاندان ٹوٹے اور بکھرے نہ۔ یعنی نباہ نہیں ہو سکا تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن صلح صفائی کے ساتھ ہی طلاق دو۔ فرمایا حقاً علی المتقین، یہ بات پرہیزگاروں پر لازم ہے، حق ہے ان کے اوپر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، وہ اللہ کے ان احکامات کا خیال رکھیں۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ پاک ایسے ہی اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اصل میں عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی اور اتباع کرتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کی پیروی اور اتباع نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی زیرک، دانا، بینا، صاحب فہم و ذکا ہو، لیکن وہ انسان اللہ کی نگاہ کے اندر عقل مند نہیں ہے۔ اصل عقل والے وہ ہیں جو اللہ، اس کے رسول جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ احکامات سارے کے سارے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بیان کیے، یہ صرف اس لیے کہ ان احکامات کی پیروی کر کے ہم سیانے بنیں، ہم دنیا کے اندر ایسے جئیں جیسے سمجھدار لوگ جیتے ہیں، اور عقل مند اور سمجھدار، دانا اور بینا، صاحب فہم و ذکا انسان وہی سمجھے جائیں گے جو خدائی احکامات کی 100% پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے گی اس پہ توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کا یقین بھی نصیب فرمائے، سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اسی طرح سامعین درس جو جہاں جہاں بھی سنیں گے، اللہ ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، حماس کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ، کفر کے مقابلے میں ان کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ، دشمن کو تباہ و برباد فرما، یہودیوں کو، یا اللہ عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، منافقوں کو، اللہ سب کو ان کے آپس میں اختلافات پیدا فرما، اللہ ان کو آپس میں توڑ دے۔